میرے بھائی میرے دوست، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انکار ہم میں سے کوئی نہیں کرتا۔ ہم سب محبت سے سرشار ہیں۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس جذبے سے ہم مکمل طور پر، بھرپور طور پر الحمدللہ سرشار ہیں اور سینہ معمور ہے آپ کی محبت سے۔ ان لوگوں کو بھی جو محبت کے نام پر بہت کچھ کر گزرتے ہیں، جس کا شریعت سے دور سے واسطہ نہیں، مجھے ان کی بھی محبت پر کوئی شک نہیں ہے، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کی بھی محبت پر کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، محبت کے یہ دو الگ دستور، محبت کی الگ یہ دو جھلکیاں اور یہ دو مناظر کیوں ہیں؟ ایک شخص محبت کے نام پر کچھ کر رہا ہے، دوسرا محبت کے نام پر اس سے منع کر رہا ہے۔ آخر کچھ تو ہے۔ کیوں ایک شخص محبت کے نام پر مخصوص ایام میں، مخصوص مہینے میں مخصوص اعمال کر رہا ہے، جبکہ دوسرا شخص اسی مخصوص اعمال سے منع کر رہا ہے، روک رہا ہے؟ دونوں محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ ایک محبت کی وجہ سے کر رہا ہے، دوسرا محبت کی وجہ سے منع کر رہا ہے۔ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نہ ایک چیز اس میں ہے جو کہیں نہ کہیں غلط ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی اس میں ہے جو محبت کے نام پر غلطی کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ تصحیح کون کرے گا؟ اس کی وضاحت کہاں سے ہوگی؟ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ محبت کے اس دو الگ الگ معیار پر کون کھڑا ہے اور کون کھوٹا؟ اس کی تعین کہاں سے ہوگی اور اس کی وضاحت کون کرے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے، اگر ہم یوں ہی فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں تو ہر شخص کہے گا کہ نہیں، میں صحیح ہوں، میری ہی بات مانی جائے اور اسی اصول کو اپنایا جائے۔ اس لیے ایک ایسے اصول کی ضرورت ہے جس اصول کو سب مانتے ہوں۔ ایک ایسے ترازو کی ضرورت ہے جس ترازو کو سب مانتے ہوں، سب جانتے ہوں، سب اپنا ترازو محسوس کرتے ہوں اور مانتے ہوں۔ میرے بھائی دوستو، وہ ترازو ہے قرآن، اور قرآن، اس کی تفسیر اور اس کی توضیح احادیث مصطفیٰ، اور پھر اس کا عملی نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ، جن کی ایمان کی کو کسوٹی قرار دیا ہے، جن کے ایمان کو معیار بتایا ہے اللہ نے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ ایمان لائیں اس جیسا ایمان، کن جیسا ایمان؟ جو ابو بکر و عمر کا ہے، عثمان و علی کا ہے، طلحہ اور زبیر کا ہے، سعد و سعید کا ہے، اور بلال اور عمار کا ہے، خبیب اور زید کا ہے، اور دیگر صحابہ کرام جو آخری صحابی تک کے ایمان کو اللہ رب العزت نے معیار اور کسوٹی قرار دیا ہے۔ اب اس معیار کو سامنے رکھ کر کے ہمیں یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ آخر محبت کی جو جھلکیاں یہ پیش کی جاتی ہیں، یہ جھلکیاں کیا وہاں بھی پائی جاتی تھیں؟ کیا وہ لوگ بھی محبت کے لیے ایسا کچھ کرتے تھے؟ کیا ان کا بھی ایسا ہی کچھ معیار تھا؟ اگر ہے سراغوں پر، اور اگر نہیں تو محبت کا تقاضا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ محبت تقاضا کرتی ہے اطاعت کا، اور اطاعت نام ہے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ یہ میرا محبوب دے دے اسے لے لو، بصر و چشم لو، دل میں کسی بھی قسم کا انقباض نہیں ہونا چاہیے، دل میں کسی بھی قسم کی تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اگر نبی کی طرف سے کوئی چیز آ جائے، نبی کا کوئی اشارہ آ جائے، تو پھر اس اشارے پر مر مٹنا یہ ہماری شان ہوگی، یہ ہماری خوش بختی ہوگی، اور اگر ہم سرے منہ انحراف کرتے ہیں تو اس سے بڑی بدنصیبی بھی کچھ نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تقاضا کرتی ہے آپ کی اطاعت کا۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں میں نے کافی حد تک سمجھانے کی کوشش کی تھی، دلائل کی روشنی میں شاید آپ کے سمجھ میں آئی ہو۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو محبت کا معیار سمجھنے کی توفیق دے، اور اس معیار کے مطابق محبت کی جھلکیاں پیش کرنے کی توفیق دے۔ میرے بھائی، محبت کے نام پر، محبت کی آڑ میں، محبت کو سامنے رکھ کر ابھی 12 ربیع الاول کو جو کچھ کیا جاتا رہا ہے پچھلے سالوں میں، یا جو کچھ کیا جائے گا اس سال یا فیوچر میں، بہرحال اللہ تعالیٰ
ہم سب کو سنت کا شہدائی بنائے، بدعات و خرافات سے دور رکھے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی بدعت ہے جس میں بہت کچھ ایسا کیا جاتا ہے جو کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے، بلکہ اس بدعت کے اندر وہ اعمال بھی ہوتے ہیں جو سراسر شرکیہ ہوتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن بہرحال میں آپ کو بتا دوں کہ بہت ساری خرابیوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خرابی جس کی میں وضاحت کرنے کی آج کوشش کروں گا۔ بہتری خرابیاں ہیں، میں ان میں سے صرف ایک خرابی کی طرف اشارہ کروں گا، اور اشارہ کرنے سے پہلے میں آپ کو شاید اس خرابی کا اندازہ ہو سکے۔ اور آپ نے بارہا یہ شعر سنا ہے، آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ سنا ہے وہ جو اشعار پڑھے جاتے ہیں نا اس ربیع الاول کے موقع پر، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اب آپ دیکھیں اس شعر کو آپ پڑھیں، اندازہ کریں، اور اس شعر کے اندر کتنی سچائی ہے اور دلائل کی روشنی میں کس حد تک اس شعر کی گنجائش ہے، واللہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ خود فیصلہ کر لیں گے۔ سنا ہے، سنی سنائی بات کا اعتبار شریعت میں نہیں ہوتا، دیکھا ہے، حقائق کی دنیا میں اسے پرکھا ہے۔ سنا ہے، سنیدہ کے بود مانند دیدہ، سنی ہوئی چیز دیکھی ہوئی چیز کے برابر اور مثل کب ہو سکتی؟ ہم نے سنا ہے تو سنی سنائی بات کا اعتبار نہیں ہوتا۔ آپ بتاؤ، حدیث میں ہے، صحابہ نے کیا، نبی کا فرمان ہے، قرآن کی آیت کا اشارہ ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ کتنے عاشق ہیں آپ کے؟ کوئی تصور کر سکتا؟ کوئی گن سکتا؟ کوئی اس کو تعداد میں محصور کر سکتا؟ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں یہ ممکن ہے؟ یہ ایسا ہوا ہے؟ کسی نے دیکھا؟ کبھی کسی نے ضیافت کی؟ کبھی جا کر کے جب پہنچے ہوں تو کبھی کسی نے موسٹ ویلکم کیا ہو؟ ہے کوئی پروف؟ نہیں، بس سنا ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور پھر آگے شعر میں آگے کیا کہتا ہے؟ ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں، یعنی آپ ہمارے گھر بھی لے آئیں۔ تو جب ہر عاشق کے گھر جاتے ہی ہیں تو پھر بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ تو پھر بلائے مہمان ہر جگہ پہنچتے ہیں۔ اب نبی کا کام صرف یہی رہ گیا ہے؟ مجھے آپ بتائیں، نبی کا کام صرف یہی ہے کہ ہر عاشق کے گھر گھومیں اور کوئی کام نہیں؟ یار کچھ کہنے سے پہلے کچھ سوچا تو کرو، یہ بات کہاں تک پہنچے گی؟ یا رسول اللہ۔ اب یہاں بھی جو ایک عقیدے کا مسئلہ ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میرے بھائی، میں حدیث سناتا ہوں، سمجھیے گا ذرا۔ یہ ابن ماجہ کی اور نسائی کی صحیح روایت ہے۔ جاء حبر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد، یہودیوں کا ایک بڑا عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، پہنچتا ہے اور آپ سے گویا ہوتا ہوا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعم القوم انتم، تم لوگ کتنی اچھی قوم ہو۔ آگے سنیے بھی، لولا انکم تشرکون، اگر تم شرک نہ کرتے۔ یہودی کہہ رہا ہے، یہودی عالم کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تم کتنی بہترین اور اچھی قوم ہو اگر تم شرک نہ کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیران کہتے ہیں، فرماتے ہیں سبحان اللہ وما ذاک، ظاہر سی بات ہے جو توحید کا درس دینے آیا ہے، جو سراپا کے موحد بن کر کے پوری بستی میں گھوم رہا ہے، جو اپنے چین اور سکون کو تج دیا ہے، جس نے اپنی پوری زندگی توحید کے غلغلے کے لیے اور اس کے چرچے کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے، اس کی طرف منسوب کر کے کہہ رہا ہے کہ نعم القوم انتم لولا انتم تشرکون۔ سمجھیے گا ذرا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ وما ذاک، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ کیا بات ہے؟ قالا، وہ کہتا ہے تقولون اذا حلفتم بالکعبہ، تمہارے جو ساتھی ہیں نا،
جب قسم کھاتے ہیں تو کعبہ کی قسم کھاتے ہیں۔ یہودی سمجھ رہا ہے کعبہ کی قسم کھانا شرک ہے، اور ہم میں سے ہمارے بہت سارے بھائی محبت کی وجہ سے نبی پاک کی قسم کھاتے ہیں، محمد کی قسم، نبی کی قسم، رسول کی قسم، اور پتہ نہیں کون کی قسم، کوئی قسم نہیں، صرف اور صرف رب کی قسم۔ پوری حدیث سنیے۔ فَأَمْهَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تھوڑی دیر ٹھہرے رہے، ثم قال، پھر آپ نے آرڈیننس جاری کیا، حکم دیا، آپ نے فرمایا من حلف فلیحلف برب الکعبہ۔ سنو مسلمانوں، یاد رکھو، اب تم میں سے جب بھی کوئی شخص قسم کھائے تو کعبہ کی نہیں، کعبہ کے رب کی کھائے۔ پہلے کیا کہتا تھا؟ بالکعبہ، اب کیا کہو؟ برب الکعبہ۔ آرڈیننس فوراً آ گیا، بات توحید کے خلاف تھی، توحید پر آنچ آ رہی تھی۔ حالانکہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام کی قسم کھانی یہ شرک اکبر نہیں، شرک اصغر ہے، اور یہ منحوس یہودی اور ان کی تمام جو ہے کمیٹی، وہ شرک اکبر کا مرتکب بباغ دول کرتی ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کرتی ہے۔ لیکن انسان جب کسی مخالف سے گفتگو کرتا ہے تو اس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دکھتی ہیں، اور حالانکہ وہ اونٹ نگل جاتا ہے اور سامنے والے کی مکھی دکھتی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اگر ہمارے عیب کو کوئی ہمیں بتائے تو ہمیں شرح صدر کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عالم کی گفتگو پر اعتراض نہیں کیا، خامی تھی تو اس خامی کو ایکسپٹ بھی کیا، اور اس خامی کو فوراً ختم کرنے کا آرڈیننس جاری کیا اور حکم دیا فلیحلف برب الکعبہ۔ سنو، آج کے بعد تم میں سے کوئی شخص کعبہ کی قسم نہیں کھا سکتا، بلکہ رب کعبہ کی قسم کھائے۔ آگے سنیں۔ ثم قال، پھر وہ یہودی عالم کہتا ہے نعم القوم انتم، تم لوگ کتنی اچھی قوم ہو، بھلی قوم ہو، بہتر قوم ہو، لولا انتم تقولون ما شاء اللہ شاء فلان، اور روایت میں ہے ما شاء اللہ وشئت، تم لوگ کتنی اچھی اور بھلی قوم ہو اگر تم یہ نہ کہتے، کیا نہ کہتے، کہ جو اللہ چاہے اور محمد چاہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے۔ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ نبی کو ملانا کسی چیز کی مشیت میں یہ شرک اصغر ہے، اور ہم لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، پیر صاحب کی دین ہے۔ ارے یہاں پیروں کے پیر کو صرف واو سے ملایا جا رہا ہے، تو یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، توحید میں خلل پڑ رہا ہے۔ واو لگایا، ما شاء اللہ و شاء محمد، اس کی گنجائش نہیں، اور ڈائریکٹ پیر کی عنایات کا اعتراف اور اقرار بباغ دول، ڈنکے کی چوٹ پر مجھے بتائیں یہ اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ بات سمجھا کریں بس۔ جب اس یہودی نے یہ کہا تو فَأَمْهَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، ٹھہرے رہے۔ پھر آپ نے کہا ثم قال من قال ما شاء اللہ، جو شخص تم میں سے کبھی کسی موقع پر جب ما شاء اللہ کہے فَلْيَجْعَلْ بَيْنَهُمَا ثُمَّ شِئْتَ، کتنا فرق ہے، واو اور ثم، اللہ کی مشیت اور نبی کی مشیت نہیں چلے گا، اللہ کی مشیت پھر نبی کی مشیت۔ جیسے کوئی شخص آپ کا کوئی ہیلپ کرے اور اس ہیلپ کی وجہ سے آپ کا کوئی بگڑا ہوا کام بن جائے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے میرا بگڑا کام بنا دیا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ نے پھر آپ نے، یعنی اللہ نے اور آپ نے نہیں کہہ سکتے، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور ہی کا نام لینا اور گن گانا، اس کی گنجائش ہمیں اور آپ کو کیسے مل سکتی ہے؟ بات سمجھیے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اسی سے ملتی جلتی نسائی کی ایک اور روایت ہے، اس میں ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برہم ہوئے اور کہا اجعلتنی للہ ندًا، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ شریک نہیں بنایا تھا، صرف واو لگایا تھا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہو، اللہ کی مشیت اور آپ کی مشیت کے ساتھ جو کچھ ہوا ہوا،
صرف یہ جملہ اس نے کہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر کیا فرمایا؟ اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ یہ نسائی کی صحیح روایت ہے۔ یہ سب روایات آپ کو وہاں نہیں بتائی جائیں گی، کیونکہ اس سے دکان پر آنچ پڑتی ہے، اور ہماری دکان ہی نہیں ہے، اسے میں آنچ نہیں پڑتی۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا، لیکن وقت یاد نہیں رہتا۔ میرے بھائی، بتانا یہ ہے کہ محبت کے نام پر 12 ربیع الاول کو جو کچھ ہوتا ہے، سرے سے اس کا ثبوت قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کی زندگیوں میں، ائمہ کرام کی زندگیوں میں، سلف صالحین کے یہاں نہیں پایا جاتا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں، محبت ہو اور وہ مہینے کا انتظار ہو، سال میں 1 مہینے کا، 1 دن کا، یہ محبت کی شان نہیں۔ آپ کو واقعتاً اگر محبت ہے اور ہے تو پھر محبت وقت کا انتظار نہیں کرتی۔ آپ اگر کسی سے پیار کرتے ہیں تو آپ ٹائملی نہیں کرتے اس سے پیار، ہر آن ہر لمحہ پیار کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سنڈے کو پیار ہوگا منڈے کو نہیں، تھرسڈے کو ہوگا اور فرائیڈے کو نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہفتے کے 7 دن اور دنوں رات کے 24 گھنٹے، مہینے پورے، سال پورے، بلکہ تا حیات محبت جب تک رہتی ہے تب تک ہر آن ہر لمحہ انسان اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے اور محبوب کی اداؤں پر عمل مٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر وہ جتن کرتا ہے جس سے محبوب خوش ہو، اور ہمارا محبوب، ہم سب کا محبوب، رب کا محبوب وہ محبوب ہے جس سے ہم محبت اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے، اور پھر یہ محبت جو ایمان ہو اور وہ ٹائملی ہو، ڈیٹ کا انتظار ہو، مہینے کا، یہ محبت نہیں کہلاتی۔ دوسری ایک بات میں کہہ دوں، ناراض نہ ہوئیے گا، ڈی جے، ڈھول تاشے، مرد و زن کا اختلاط، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہاں پہ، ان تمام چیزوں کی گنجائش شریعت میں ہے؟ کیا محبت کے نام پر ایسا کر سکتے؟ محبت کے نام پہ آپ ناچ سکتے؟ اور محبت کس کی؟ جس سے آپ کو محبت ہے اس نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے۔ آپ ہی لوگ کہتے ہو کہ عورت مسجد میں نہیں آ سکتی نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ، اسٹیج پہ جا سکتی، بن سج سنور اور زرق برق لباس جس سے اندھا بھی دیکھنے پر مجبور ہو جائے۔ مسجد آنے کے لیے تو اتنی سختی، اتنی پابندی، اور نعت کے نام پر، نبی کی منقبت اور توصیف کے نام پر جو اسٹیج پر عورتیں اور بہنیں ہماری بڑی شان سے بیٹھتی ہیں، اور ان کے ذرا کبھی لباس دیکھو اور ان کا میک اپ کبھی دیکھو، اور پھر ان کی ادائیں دیکھو، اور پھر نبی کی محبت کی اداؤں کو ٹیلی کرو۔ اگر میل کھا جائے تو کرو بھائی، اگر میل کھا جائے تو کرو۔ مسجد میں آنے کے لیے شرط ہے خوشبو نہ لگائے، پورا مکمل سراپا ڈھکی ہوئی ہو، مسجد میں معقول نظم و نسق ہو، کسی بھی قسم کا اختلاط کا چانس تک نہ ہو۔ میں آپ کو بتا دوں، مسجد نبوی میں عورتیں جب آتی تھی نماز کے لیے، پتہ نہیں ہمارے علماء نے کہاں سے نتیجہ اخذ کر لیا ہے کہ عورتیں مسجد نہیں آ سکتی، بس اللہ ہدایت دے۔ مسجد نبوی میں عورتیں آتی تھیں، نبی کے زمانے میں آتی تھیں، گیٹ پہ جب مسجد سے لوگ نکلتے تھے تو وہاں اختلاط کا اندیشہ ہوتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، نکل رہے ہیں تو مرد بھی نکل رہے ہیں، عورتیں بھی نکل رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گیٹ خاص کر دیا، کہا اس گیٹ سے کوئی مرد نہیں جا سکتا، آ سکتا، عورت واقعی نہیں آ سکتی۔ کب؟ جب انتظام نہ ہو۔ لیکن مطلق طور پر کہنا کہ عورت نہیں آ سکتی، یہ بہت بڑی جسارت اور بہت بڑی دیدہ دینے کی بات ہے۔
ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ آج عورتوں کو مسجدوں سے دور رکھا گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ عورت اب وہاں جانے لگی جہاں ایک انسان عورت کے جانے کا تصور نہیں کر سکتا۔ مزار ہو، بازار ہو، اور جشن ہو، جلوس ہو، ٹھیلے اور میلے، اور پتہ نہیں کہاں جانے لگی۔ مسجد سے روکا، ظاہر سی بات ہے اس کا ایکشن کا ریئیکشن ہوگا۔ میرے بھائی، تو میں کہا تھا کہ عورتیں جو بن ٹھن کر کے نعت پڑھتی ہیں نا، کام تو بڑا اچھا ہے دیکھنے میں، کتنا لبھاتا ہوا کام، نبی کی تعریف، اللہ اکبر، نبی کی شان، اللہ اکبر۔ محبت میں تو ہو رہا ہے۔ محبت میں آپ جامے سے باہر نہیں ہو سکتے، محبت میں آپ پابندیوں سے آزاد نہیں ہو سکتے، محبت میں آپ اور کوئی ایسی ادائیں نہیں کر سکتے جو قوانین شریعت کے خلاف ہو۔ محبت کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے، اس کے بھی کچھ سسٹم ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ محبت آ جائے تو پھر محبت کے نام پر آپ جو چاہو سو کرو۔ میرے بھائی، ہوش کے ناخن لیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ کچھ تلخ باتیں اگر لگی ہوں تو یہ بات سچ ہے تو تلخی تھوڑی آ جاتی ہے، بات جب سچی ہو تو تھوڑی سی تلخ لگتی ہے، کڑوی ہوتی ہے۔ تو اس کرواہٹ پر نہیں، بات کی سچائی پر، اس کی حقانیت پر توجہ دیں۔ اور اگر خامیاں ہیں تو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عالم کی سچی بات کو شرح صدر کے ساتھ قبول کر لیا، حالانکہ کہنے والے نے اعتراض کیا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا۔ غلطی تھی، تسلیم کیا، فوراً غلطی کی اصلاح کی طرف آپ نے اقدام کیے۔ تو ایسے اگر بات کبھی کوئی تلخ ہو لیکن بعد میں سچائی ہو تو اس سچی بات کو لے لیں۔ کہنے والا آپ کو اگر اس سے مطلب نہیں، نہ مطلب رکھیں، لیکن اس کی سچی بات کو، یہودی کی سچی بات کو وقت کا نبی لے جو تاج الانبیاء ہو۔ ہم اور آپ کیا کسی انسان کی سچی بات کو اس لیے نہیں لے سکتے کہ ہمیں اس شخص سے نفرت ہے یا اس شخص سے مطلب نہیں یا وہ شخص ہمارے گروپ کا نہیں؟ یہ کون سی محبت ہے؟ اگر واقعتاً نبی سے محبت ہے تو جو واقعہ میں نے سنایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کی بات کو لی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول اور سماج کے خلاف تھی، لیکن پھر بھی آپ نے اس یہودی عالم کو کچھ نہ کہا بلکہ اس کی کہی گئی بات کو سر تسلیم بھی کیا اور فوری طور پر اس پر عمل بھی کیا۔ اگر محبت ہے تو یہ کر کے دکھائیں، اور نہیں تو پھر نہیں۔